السلام علیکم۔ سعودی عرب آنے کے بعد آج میرا پروگرام تھا عمرے کا، تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک ویڈیو بنائیں آپ کے لیے اور آپ کو ایک ایک اسٹیپ دکھائیں۔ اس ٹائم ہم جدہ ایئرپورٹ کے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ الحرمین ٹرین یہاں سے چلتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی ود ان فیو منٹس جو ہے آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے مکہ، اور بہت ایزی ہے، کمفرٹیبل ہے، اور یہ الحرمین ٹرین لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بہت ہی اچھا، میں تو کہوں گا کہ جو ایئرپورٹ کے قریب رہتے ہیں یا جو لوگ جانا ہے، سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے کہ آپ آرام سے جو ہے ایئرپورٹ پہنچیں، اور ایئرپورٹ ہی میں نیچے گراؤنڈ فلور سے یہ سارا جا رہا ہے۔ بہت اچھی ٹرین ہے، بہت اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور بھئی میں ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں، ٹرین چلنی شروع ہوئی ہے، اور بہت ہی اچھا، یعنی ایسا انوائرمنٹ ہم نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا یہاں۔ اب اللہ کرے پاکستان میں بھی آئے، ایسی بلٹ ٹرینس ہوں جو کہ آپ کا سفر، لمبا سفر بالکل آسان کرتے ہیں۔ بہت اچھا کمفرٹیبل سیٹس ہیں، آرام سے آپ لیپ ٹاپ وقت رکھیں اور چیزیں یوز کریں۔ اب یہ نکلنا شروع ہوا جدہ، راستے میں یعنی پرانی یادیں تازہ ہو گئی، پرانا جدہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فل ایئر کنڈیشن ٹرین ہے، آپ کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ویڈیو بنائیں، اپنے دعائیں پڑھیں، مکہ جاتے ہوئے آرام سے قرآن پڑھیں۔ بہت اچھا ٹائم گزرا میرا۔ اور اب یہ کہ ٹرین بالکل نکل رہی تھی، یہ کیونکہ اسٹارٹنگ میں تو کافی سلو ہوتی ہے نکلتے نکلتے، اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ اسپیڈ پکڑتی ہے۔ اور بس اس ٹائم یہی سوچ رہا تھا، اللہ سے شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک موقع دیا آنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، سب کے لیے رحم کی دعا کی اور اچھے نصیب کی دعا کی، سب کی بیٹیوں کے لیے، سب کے ماں باپ کے لیے، جن کے جو بھی گزر گئے ہیں لو ونوں کو، ان کی مغفرت کے لیے۔ تو بس یہ دعائیں چل رہی تھیں، اور ایک سکون کا انوائرمنٹ تھا۔ بس یہ کہ ہم نکل میں اس لیے کیا ہے، میں نے کہا کہ شام تک واپس آ جائیں گے۔ اس دن تھوڑا سا جو گرمی تھی بہت زیادہ تھی، اور گاڑی میں جانا اور یہ ساری چیزیں ہم سوچ رہے تھے، تو سوچتے سوچتے میں نے کہا کہ نہیں یار، یہ جو ہے بہتر یہی ہے کہ ٹرین کا ٹکٹ آپ یقین کریں صرف 35 ریال کا ہے ون وے، صحیح نا، آنا جانا جو ہے میرا 69 ریال میں ہو گیا۔ اب یہ کہ تھوڑی سی آگے اور نکل گئی تھی ٹرین، اور بس میں راستے میں آپ کو چیزیں دکھاتا رہتا ہوں، جو جو ٹرینیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، سامنے نظر آ رہی تھی مجھے۔ اور بس علاقے جو ہیں کافی، جدہ بہت ڈیولپ ہو گیا، بہت زیادہ۔ جس زمانے میں ہمارا بچپن تھا، یہ سارا ایریا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک نئے علاقے یہاں پہ جو ہیں آباد ہو گئے ہیں۔ یعنی تقریباً جدہ اور مکہ جو ہے وہ لنک ہو گیا، ایک طرح سے جڑواں سٹی جو کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے اسلام آباد اور پنڈی ہے، اس طرح سے جو ہے نا جدہ اور مکہ بھی ایک جڑواں شہر ہو گئے ہیں۔ اور بہت آبادی بڑھ گئی ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگس بن گئی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹرین نے اسپیڈ پکڑی تھی، اور اس ٹائم جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے میں آپ کو شاید اسپیڈ کا بھی میں دکھا سکوں، اراؤنڈ 300 کلومیٹر پر آور، بہترین اسپیڈ تھی۔ یعنی ہم ایسا لگ رہا تھا کہ بس اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جو جگہیں جو تھیں وہ بس میں اس کو کیپچر کرنے میں بڑا مجھے شارٹ ٹائم مل رہا تھا، کیونکہ بہت ہی اسپیڈ میں ٹرین تھی۔ تو بیچ میں یہ تھوڑے بہت ایسے علاقے ہیں، لیکن یہ بھی آباد ہیں، یہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا میں تقریباً مکہ پہنچ گیا تھا، اور سامنے آپ دیکھیں تو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی اسپیڈ میں ہم لوگ پہنچے، اور کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے۔ مکہ بھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اچھا خاصا ڈیولپ ہو گیا، اور شدید سردی، یعنی آپ یقین کریں کہ ونڈو پہ میں ہاتھ لگا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جبکہ ڈبل ٹرپل لیئر ہوتی ہے اس کی، وہ بھی اچھا خاصا گرم تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں ایسے چیزیں دی ہوئی ہیں کہ یہ انسان کو کنٹرول رکھتی ہیں۔ مکہ ہم بعد مکہ اسٹیشن میں پہنچ گئے تھے، بس اب یہ ٹرین رکنے والی تھی، اور سارے لوگ جو ہے نا تیاری کر رہے تھے کہ بھائی یار سامان وامان جو بھی اکٹھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا،
میں صرف وہی احرام پہنا ہوا تھا اور اس کی بیلٹ میں ہی میں نے اپنا IDs وغیرہ رکھی ہوئی تھی. بس یہ باہر نکلے ہم لوگ سب، اب چلنا شروع ہے یہاں سے. اسٹیشن سے باہر نکلنے تھا ہم نے. اب نکل کے ان کی ہی سروس ہے الحرمین کی، جو ہے حرم کی بس سروس ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. وہ آپ کو سیٹ ٹو سیٹ لے کے جاتے ہیں اور بے شمار بسیں ہوتی ہیں. بس ذرا سا تو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ فل ہوتی ہے اور آگے نکل جاتے ہیں. تو لوگ جو ہیں یہ میں آپ دیکھیں حرمین بس ہے، بس میں آ کے بیٹھ گیا تھا. بس ہم 2 آدمی بیٹھے ہیں، 2 سے 3 آدمی بیٹھے ہیں اور ٹھک کر کے اس نے جو ہے نا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس نے نکالی بس اور اسپیڈ جو ہے نا لے گیا وہ سیدھا حرم کی طرف. اور بس پہنچ گیا تھا. اس ٹائم ایک سچویشن ہی الگ تھی. اور یہ دیکھیں بے شمار بسیں ہیں. ابھی یہ اسٹیشن سے نکل رہا ہے. اسٹیشن زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے اسٹیشن. بس یہ ہے کہ مکہ پہلے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور صرف حرم اور یہی سب مائنڈ میں ہوتا ہے، لیکن مکہ ایک بہت بڑا شہر ہے. بس راستے میں پھر اب دیکھیں ہم پہنچے سامنے. یہ پرانی یادیں تھیں ساتھ. البیک جو سب سے پرانا البیک تھا، ہم لوگ امی ابو وغیرہ کے ساتھ آتے تھے یار واپسی میں روک کے کھاتے تھے. یہ جگہ پوری انہوں نے بلڈنگس وغیرہ تھیں توڑ دی ہیں اور سامنے پہاڑی پہ اتنے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں. چھوٹے مکان جیسے ہمارے کراچی میں کٹی پہاڑی پہ بنے ہوتے ہیں، اسی ٹائپ کی یہاں بنے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں جو 7 اسٹارس ہوٹلس ہیں، کیا بلڈنگس ہیں ماشاء اللہ سے. کلاک ٹاور یہ تو سبھی جانتے ہیں کلاک ٹاور. اور بس یہ ایک سمجھیں مکہ کی پہچان ہے، دور سے نظر آتا ہے. بس حرم قریب آ گیا تھا. ایک فیلنگ الگ سی تھی اتنے دن بعد مکہ پہنچنا، حرم پہنچنا. بس ایک فیلنگ الگ تھی. بس بچے یاد آ رہے تھے گھر میں سارے جو ہے ساتھ ہوتے تو ایک الگ ہی مزہ آتا. میرے بچوں کو بھی بہت یاد آتا ہے ساری چیزیں. بس دعا کرنے آئے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی رزق کے دروازے کھول دے. ہم جتنا امتحان تھا ہم نے دے دیا بھائی، ہم اس سے زیادہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے ہمت کہ ہمیں واپس بلا لے دنیا کے حالات ٹھیک کر کے. بس یہ میں نیچے بس سے بس یہاں پہ چھوڑتی ہیں بالکل انٹر کانٹیننٹل کے پاس. یہاں سے پھر پیدل جو ہے ہم ہوتے ہوئے حرم کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں. بس ایک سچویشن ایسی تھی کہ بس یہ تھا کہ جلدی سے پہنچ جائیں حرم. بس جتنا قریب انٹرنس آ رہی تھی اتنی ہی جو ہے نا فیلنگز وہ بڑھتی جا رہی تھی. ایک عجیب ہی کیفیت آ رہی تھی. میں نے یہاں پہ پاس لے لیا تھا. یہاں پہ آپ کو آن لائن پاس لینا پڑتا ہے. نوکاس پہلے اپشیر سے ہو جاتا تھا، نوکاس کے نام سے کوئی ایک اپلیکیشن ہے اس پہ، تو وہ لے لیا تھا احتیاطاً. لیکن دیکھا کس نے، اور شدید گرمی تھی اس ٹائم. بس لیکن اب یہی تھا کہ جا کے اندر زمزم پئیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے. کعبے کو دیکھنے کا ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو رہا تھا کہ پہلی نظر دیکھیں گے اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے. اب انٹر ہو گئے تھے. بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا دوبارہ آنے کا. اور اللہ تعالیٰ جس کی خواہش ہے پوری کرائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیت پہ ہے، جس کی نیت ہوتی ہے سمجھو اس کا عمرہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی پیسہ خرچ کر کے جو آ نہیں سکتا تو اس نے کوئی چیز لوز کیا. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. بس سامنے مجھے کعبہ نظر آ رہا تھا، ساتھ ساتھ دعائیں بھی میں کر رہا تھا اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. جو حالات اور واقعات اب ہو رہے ہیں اس سے تو بس یہی ہے کہ ساری جو نشانیاں ہیں آخرت کی، قیامت کی، وہ تو پوری ہو گئی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو توفیق دے سیدھی راہ پہ چلنے. بس یہی دعائیں لے کے ہم چلتے جا رہے تھے. اور سامنے جیسی پہنچے کعبہ نظر آ رہا تھا. یہاں پہ رکنے نہیں دیتے بیسیکلی، کہتے ہیں جلدی جلدی میں. اب عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی
تو میں بس اس انتظار میں تھا کہ میں کہیں بھی ایسی جگہ مجھے ملے جہاں پہ مرد نماز پڑھے تو اتر کے نماز پڑھی پہ میں نے اثر کی نماز ماشاء اللہ طواف شروع ہوا. آپ یقین کریں اچھی خاصی گرمی تھی. میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے ہو جائے, گرمی بہت ہے, تھوڑی سی گرمی کم کر دیں. اور آپ یقین کریں تھوڑی دیر میں جو ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوئی ہیں, سبحان اللہ. یعنی میں تو خیر اپنے آپ کو وہ نہیں کہتا, لیکن اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کی دعائیں, بیوی بچوں کی دعائیں پوری کی. بادل آ گئے اچانک, اور بادل آنے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئیں, اور چلتے چلتے ہلکی سی فوار شروع ہو گئی. یقین کریں کہ طواف کے دوران ہی جو ہے نا اتنا مزیدار طواف ہوا کہ ہم سردی بھول ہی گئے, اور یعنی گرمی بھول گئے. اتنی گرمی تھی جو کہ ہم پہلے بھول گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گرج چمک کے ساتھ جو ہے نا طوفان آنا شروع ہو گیا, اور پھر جو ہوا ہے سب کو نیوز میں بھی آیا, جو بارش ہوئی ہے, جو طوفان آیا ہے کہ لوگوں کو اڑا کے لے گیا. میرے قسمت یہ ہے کہ میں اس ٹائم صفا مروہ میں تھا, اپنا عمرہ کمپلیٹ کر رہا تھا, کیونکہ میرے پاس لیمیٹڈ ٹائم تھا, مجھے واپس اسٹیشن بھی پہنچنا تھا. اگر میں تھوڑا سا زیادہ انجوائمنٹ کے لیے میں کھڑا ہو جاتا تو میرا جو ہے نا عمرہ ڈیلے ہو جاتا. اور ویسے بھی 2 گھنٹے کا ٹائم پرمٹ ملتا ہے, تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن یار میں نے کہا کہ جو اچھا ایک نیک کام کرنے آئے تو اس میں بےمانی نہیں کرنی چاہیے. بس صفا مروہ کی طرف میں جا رہا تھا. صفا مروہ پہ انہوں نے ایک فرسٹ فلور پہ ہے اور ایک گراؤنڈ فلور پہ بھی ہے, تو بس وہ گراؤنڈ فلور پہ جو ہے وہاں پہ میں پہنچ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے طواف کروا دیا تھا, اور دعائیں یہی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہو گئی ہیں, معاف کرے, اور سب کے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب کے عمرے پورے کرائے. بس کعبے کو دیکھ رہا تھا, کیونکہ واپس ہمیں آ نہیں سکتا. یہاں پہ ایک روٹین ہے کہ آپ نے پورا کیا اور وہیں سے آپ باہر نکل جائیں. یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اور مجھے بھی دوبارہ بلائے, اور پرماننٹ بلائے بھائی, تاکہ سعودی عرب میں رہیں اور مکہ مدینہ میں رہیں. یہ صفحہ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے, یہاں سے میں نے سٹارٹ کرنا تھا. پہلے ایک زمانے میں پہاڑی جو ہے صفحہ کی پوری ہوتی تھی, بڑی, ہم نے بچپن میں پوری پہاڑیاں چڑھی ہیں. تو اب انہوں نے خیر اس میں کافی چیزیں چینج کر دی ہیں. ماشاءاللہ اچھا خاصا رش تھا, اور اچھی خاصی عوام تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا. بس ایک جوش خروش الگ ہی تھا. پرانی یادیں بھی جو ہے ساتھ ساتھ تھیں, آگے کے لیے دعائیں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا توفیق دے, ہم سب کے لیے کہ کو ارادہ پکا کرے اور ذریعہ بنائے کہ ہم آئیں عمرہ کریں. زندگی میں ایک دفعہ تو آ کے اللہ کے گھر میں آ کے عمرہ کریں. دعا کریں. اور بس اب یہ طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی اس ٹائم, اور سب لوگ جو ہے جمع ہو گئے تھے, دیکھ رہے تھے تیز بارش. یعنی ابھی اس ٹائم اتنا ٹائم نہیں تھا, لائٹیں آن ہو گئی تھیں, اور ایک الگ ہی ماحول تھا. لوگ دعائیں مانگ رہے تھے رو رو کے, سب یہی کہہ رہے تھے, کیونکہ ایک رحمت ہے. لیکن بس رحمت, اللہ تعالیٰ رحمت اور کوئی بارش رحمت ہی رکھیں. رحمت آپ یہاں پہ آپ باہر دیکھیں, ایسا طوفان آ گیا تھا کہ ہم صفا مروہ پہ کھڑے ہوئے تھے, یہاں پہ لوگ جمع تھے. میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی دیکھوں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسی بجلیاں گر رہی تھیں. کلاک ٹاور پہ تو 2-3 دفعہ گری, جو میں ویڈیو بنا نہیں پایا. لیکن بہترین موسم, ٹھنڈی ہوا کے جھونکے, اور میں نے اپنی لائف یہاں گزاری ہے. ایسا مزیدار عمرہ, ایسا مزیدار موسم دیکھا نہیں. جو مکہ میں رہتے ہیں ایسی بارشیں ہوتی رہتی ہیں, انہوں نے تو دیکھا ہوا, لیکن میں نے ایسی جگہ چیز نہیں دیکھی. میرے لیے بڑا نئی چیز تھی اور مزیدار چیز تھی. مجھے بہت مزہ آ رہا تھا, ساری تھکن اتر گئی تھی, اور بس جی چاہ رہا تھا کہ ایسی بارش ہو کہ اب ہمارے سارے سب کے گناہ دھل جائیں, ہم سب پاک صاف ہو جائیں. دیکھیں اب جو بجلی اور جو آوازیں, اوہ ہو مزہ آ گیا. خیر ہمارے پاکستان میں کراچی میں تو بڑی زبردست بارشیں ہوتی ہیں, اور بحریہ ٹاؤن میں
تو مزہ آتا ہے وہاں پہ انجوائے. لیکن یہاں کا تو ایک الگ ہی تھا نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اچانک 42 آپ کا ٹمپریچر چل رہا ہے, سخت گرمی, پسینے سے برا حال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہوا دیکھیں آپ, اور اس کے بعد اچانک جو ہے ایسا موسم آ جائے یار, آدمی کے اندر ایک فیلنگ آ جاتی کہ یار کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رحمت نازل کی کہ ہمارے جو ہے نا چیزیں آسان کر دی, تھکن ختم کر دی. بس اب یہ میرا جو ہے نا عمرہ کمپلیٹ ہونے والا تھا. سوری میں کھانس بھی رہا ہوں کیونکہ میں ابھی جو ہے نا بالکل ہی نارملی ایک کوئی پروفیشنل ہی نہیں جو اپنی وائس ریکارڈ کر رہا ہوں. تو لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے اور مغرب کا بھی ٹائم ہونے والا تھا. مغرب کی نماز بس لوگوں نے پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز ایک دے دی, وہاں پہ نماز پڑھی ہم نے, پھر اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا اور کمپلیٹ کر کے بس پھر اس کے بعد نکلے وہاں سے اور بال کٹائے. اور بال کٹانے کے بعد جو ہے بس اپنے سیدھا اسٹیشن کی طرف پہنچے. راستے میں جو ہے نا بھوک تو لگ رہی تھی تو ایک شاورما لیا, جو ساروخ آتا ہے بڑا شاورما ہوتا ہے, وہ شاورما لیا تقریباً 12 ریال کا, وہ آیا. ایک چائے لی. اب آپ دیکھیں باہر کیا حال تھا, پانی ہی پانی, پانی ہی پانی, بڑا ٹھیک ٹھاک بارش ہے. اس ٹائم بارش ختم ہو گئی تھی لیکن جو ہوئی ہے کچھ منٹس کی, انہوں نے اس نے تباہی مچا دی تھی. یعنی اتنی زبردست ہوئی تھی, آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی. اور اس ٹائم جو باہر تھا وہ تو ہوا میں اڑے تھے. تو یہ تھی ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا میرا عمرے کا, اور بس اللہ تعالیٰ قبول کرے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی بھی بادل جو ہے بہت گرج رہے تھے, اور جب میں نے موبائل بند کیا تو اس کے بعد میرے سامنے جو ہے ایک بجلی آئی ہے, اور بجلی نے آتے ہی جو ہے نا کلاک ٹاور پہ لگی ہے, اور ایسی چنگاریاں اٹھی ہیں کہ اس ٹائم میں بھی تھوڑا سا ڈر گیا تھا کہ یار یہ تو کافی ڈینجرس چیز ہے بھائی. پھر خیر ہم نے لاہور پڑھا, اللہ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب خیر خیریت سے ہو گیا. بس اب اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے اور بس آ گئی, بس میں بیٹھ گئے اور بس میں بیٹھ گئے شروع ہو گئی واپسی کے لیے. اور یہ ہم اسٹیشن پہنچ گئے تھے. اب یہاں سے ہم جدہ کی ٹرین کے لیے ہم اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے, اور ہلکی سی جو ہے نا بارش شروع ہو گئی تھی. اس ٹائم بہت پیارا موسم تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, اور سمجھے تھکن وکن تو سب اتر گئی تھی. ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا تیزی میں اور چل کے جو ہے نا عمرہ کر کے آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس وہ ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی کی جب ایک اپنا خواہش ہوتی ہے اور ایک اپنی خوشی ہوتی ہے, اس میں یہ چیزیں پھر آدمی تھکن وکن بھول جاتا ہے. تو بس ہم یہاں لفٹ سے نیچے اترے, اور لفٹ سے جب نیچے آئی, اسٹیشن کی میں نے بنائی, بہت ہی خوبصورت اسٹیشن بنایا ہوا ہے. ارے ماشاء اللہ سے سعودی عرب جو ہے نا ٹوٹل چینج ہو گیا ہے. سعودی عرب کے لوگ, یہاں کی عوام بہت ہی اب ہمبل اور بہت ہی جو ہے نا آپ کو ہیلپ فل ہو گئے ہیں بہت زیادہ. جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ ایک بیہیویئر عجیب سا تھا ہمارے, یعنی ہمیں اس طرح کی عزت نہیں ملتی تھی. لیکن اب تو ماشاء اللہ سے یہ لوگ کافی, ان کی نئی جنریشن جو ہے وہ کافی جو ہے نا یعنی ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. جب سے MBS آیا, MBS نے جو کام کیا ہے, یعنی ملک چینج ہو گیا. ہم نے بھی پوری زندگی دیکھا ہے سعودی عرب, لیکن چینج ہو گیا سعودی عرب. بس ہم جلدی ہم نے چیک ان کر لیا تھا, اور اب بس ہم جا رہے تھے پلیٹ فارم کی طرف, اور تاکہ جا کے ٹرین میں جلدی سے بیٹھیں. اور بس میں ویڈیو بنا رہا تھا کہ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں, جہاں تک ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو دکھائیں, آپ لوگ کو تھوڑا اندازہ ہو. بہت ہی آسانی سے جو ہے میں سامنے ہم نیچے اترے, سامنے پلیٹ فارم آ گیا, وہاں ٹرینس کھڑی ہوئی تھیں, اور بس ہم
نیچے اترے ہیں اور ہمارا پلیٹ فارم نمبر 8 تھا آئی گیس. ہاں تو یاد آیا مجھے وہی تھا. تو بس ہم نیچے اترے, سامنے ٹرینس تھیں, ٹرین میں جا کے ہم نے بیٹھنا تھا. بس اب جاتے جاتے ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ سعودی عرب میں یعنی اگر آپ آنے سے پہلے جو ہے نا کافی چیزیں جو ہیں آپ پہلے سے نوٹ ڈاؤن رکھیں, کیونکہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا جو ایک ٹیکسی کرنا جانا وہ سب ختم ہو گیا. بہت اچھے دیکھیں, اب آپ اندر سے دیکھیں کتنا خوبصورت بلٹ ٹرین ہے. اس میں وہ لگا اندر کہ وہ ہے آپ کا کیفیٹیریا ہے, بہترین کیفیٹیریا ہے, آسانی سے. اور بڑا اچھا ڈور لاک آپ نے اوپن کیا, اندر گئے, کیفیٹیریا ہے, آپ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور سیٹ کو آرام سے ایڈجسٹ کر لیں, بیک ہو جاتی ہے سیٹ. چلے بس میں آپ لوگ سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ پلیز لائک اور سبسکرائب کریں.